الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں برآئی اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی ذروں کے مقدر چمکائے کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا شیشوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا کفار بہت کچھ جھنجھلائے شیطان ہزاروں بل کھائے اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت اچھا ہو اس مجمع کے لیے کہ آپ حضرات بھی بلند آواز سے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نذران عقیدت پیش فرما لیں۔ ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں اور زور سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں کے پیچھے سماعت کرنے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، رات کا کافی حصہ گزر گیا، بڑے بڑے علماء کرام آپ کے روبرو ہو کر کے گئے، مجھ جیسے کم طالب علم کو بھی، کم علم کو بھی آپ کی روبرو ہونے کا موقع ملا ہے۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت مختصر گفتگو اور انشاءاللہ وقت متعینہ پر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ نوجوان ذرا تعداد میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، گفتگو انہی کے تعلق سے، لیکن کیا ہی اچھا ہو جو میرے نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، اگر انہیں اچھا لگے، بہتر لگے تو وہ بھی مجمع میں بیٹھ جائیں تاکہ اللہ ان کو اس بیٹھنے پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن کے آگے جگہ خالی ہے ان سے بھی امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آگے کی جگہ کو پر کر لیں اور آگے آگے ہو کر کے مل کر کے بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ مجھ سے بڑے علماء اور مجھ سے بڑے علم والے لوگوں کی باتیں سماعت کر رہے تھے، حالانکہ میرے بعد بھی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی عمران اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ وہ حضرت آئیں گے اور اس مجلس کی دعا کے ذریعے سے اختتام فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندو، بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ میری طرف متوجہ رہو، باتیں آپ بعد میں بھی کر لیں گے لیکن ذرا سا میری طرف متوجہ ہو جائیں تاکہ اللہ میری زبان سے وہ کہلوا دے جو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور پھر سمجھ میں آنے کے بعد اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، اور آپ کی برکت سے اللہ ان علماء کی برکت سے ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ بڑی پریشانیوں کے شکار میں ہیں اور شکنجے میں ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نیک بندو، دو چیزیں اس وقت میں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پریشان کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، دوسرا یہ کہ میں اور آپ خود ایسے گناہوں میں ملوث ہو گئے، خود ایسی غلطیوں میں ملوث ہو گئے کہ ہم نے پریشانیوں کو خود دعوت دی ہے، ہم نے مصیبتوں کو خود دعوت دی ہے۔ یہ دو جملے اگر آپ کی سمجھ آ جائیں تو انشاءاللہ میری بات مکمل آپ کی سمجھ آئے گی۔ پہلا جملہ یہ کہ مجھے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن اپنے ذہنوں میں ذرا دباؤ ڈال کر کے سوچو، کیا یہ پہلی چیز ہے کہ ایمان والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے؟ نہیں اللہ کے نیک بندے، جب ایمان والوں کے پاس آئے گا، علماء کے پاس آئے گا اور ان کے سامنے یا ان کی مجلس میں اپنے وقت کو خرچ کرے گا تو تجھے بات سمجھ آئے گی کہ ایمان والوں کو پریشان کرنے کی سازشیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ نے اس زمین کو وجود بخشا، جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں انسانوں کی آمد ہوئی ہے، تو تبھی سے لے کر کے
ان کے خلاف جس نے بھی اس زمین پر آ کر یہ دعویٰ کیا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں وقت کے نبی کو مانتا ہوں، اس کو پریشان کیا گیا، اس کے خلاف سازشیں رچی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ اس زمین پر آئے اور ان انسانوں میں سے جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں۔ حضرت آدم ہو یا ان کے بعد حضرت نوح ہو، کیا ان کو پریشان نہیں کیا گیا؟ حضرت ابراہیم ہو، کیا پریشان کر کے لوگوں نے کہ آگ کے اندر نہیں ڈالا؟ کیا ان کو گھر سے نہیں نکالا؟ اے اللہ کے نیک بندے، کیا حضرت موسیٰ کو پریشان نہیں کیا گیا؟ کیا ان سے ملنے والے، ان سے محبت کرنے والے، کیا ان کو پریشان نہیں کیا گیا؟ فرعون کی باندی ہے، کیا پریشان نہیں کیا گیا؟ فرعون کی بیوی ہے، کیا بدن سے کھال کو اتار کر کے نمک اور مرچ نہیں چھڑک دیا گیا؟ یہاں تک کہ جتنے بھی حضرت موسیٰ کو قبول کرنے والے اگر جادوگر ایمان لے آئے، کیا ان کے ہاتھوں کو نہیں اڑایا گیا؟ کیا ان کے پیروں کو نہیں اڑایا گیا؟ اے اللہ کے نیک بندے، کیا حضرت عیسیٰ کو پریشان نہیں کیا گیا؟ اور سب کو چھوڑ دیجئے، جب میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف لائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اپنی عظمت کے بازو بچھاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا لوگ ان کو کرم اور رحم کی نگاہ سے دیکھتے اور نعمت عظمیٰ سمجھ کر کے ان کا استقبال کرتے، لیکن جب تک ان کو نبی نہ بنایا گیا لوگ بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، کوئی امین کہتا ہے، کوئی صادق کہتا ہے، کوئی مشیر کہتا ہے، کوئی معین کہتا ہے، کوئی رحم دل کہتا ہے، کوئی کرم دل انسان کہتا ہے، لیکن جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی یہ اعلان کرتے ہیں بولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اور لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو ہاں کامیاب ہو جاؤ گے، جیسے انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو نبی تصور کیا، اپنے آپ کو نبی کہلوانا چاہا تو لوگ دشمن ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے ہو گئے، رشتہ دار اغیار میں تبدیل ہو گئے، یہاں تک کہ پھر کس طریقے سے ظلم و جبر کی چکیاں میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ پیسی گئی ہیں، خدا شاہد ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے اور اصحاب سیر کے قلم ٹوٹ گئے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ جیسے میرے اور آپ کے آقا نے اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا، تمام محبت کرنے والے میرے آقا سے نفرت کرنے والوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس زمین کے لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی یہاں یہ کہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد عربی ہم سب کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہاں دنیا سے محبت کرنے والوں کو یہ پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نیک بندے جب انبیاء کو نہیں چھوڑا گیا، امام الانبیاء کو نہیں چھوڑا گیا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا سے جتنے بھی جڑنے والے، جتنے بھی محبت کرنے والے تمام کے تمام صحابہ، کیا ان کو پریشان نہیں کیا گیا؟ کیا حضرت ابو بکر کو مارتے مارتے بے ہوش نہیں کر دیا گیا؟ کہ حضرت عمر کو پریشان نہیں کیا گیا؟ کہ حضرت عثمان علی کو پریشان نہیں کیا گیا؟ یہاں تک کہ حضرت بلال کو کیا تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے پریشان نہیں کیا گیا؟ حضرت خباب کو پریشان نہیں کیا گیا؟ حضرت انس کو پریشان نہیں کیا گیا؟ یہاں تک کہ اے اللہ کے نیک بندے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جو اس زمین پر یہ کہے گا میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، اس کے خلاف سازشیں ہوں گی، اسے پریشان کیا جائے گا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ایمان والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ تو اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، ہم تیرے نبی کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ دنیا پریشان نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نیک بندے۔ ہاں اب میرے دوسرے جملے کی طرف آ جائیے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ میں اور آپ خود ایسی غلطیاں کرنے لگے کہ پریشانیوں کو خود دعوت دی ہے، مصیبتوں کو میرے اور آپ نے خود دعوت دی ہے، جس کی قرآن بھی گواہی دیتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جس کو قرآن بھی خود کہتا ہے یہ جتنی پریشانی
परेशानियां, मुसीबतें, ये सब तेरी हाथों की कमाई है, ये सब तेरे कसब का जरिया है। ए अल्लाह के नेक बंदे, जरा गौर तो कर अपने अंदर। हाँ, साजिश करने वालों से अपनी नजर एक तरफ कर ले, साजिशें करने वालों से अपने जहन को एक तरफ कर ले। जरा अपने गिरबान को खोल करके देख ले, अपने गिरबान को झांक करके देख ले, कौन सी गलती ऐसी है कि जिसको मुसलमान नहीं कर रहा है, जिसको ईमान वाला नहीं कर रहा है। अल्लाह की कसम, अगर मैं और आप उम्मत मोहम्मदिया ना होते तो अब तक शक्लें बदल दी जाती। अगर मैं और मोहम्मद अरबी के लाडले ना होते तो अब तक मैं और आप बंदर और खिंजीर बना दिए जाते। अगर मुझसे और आपसे मोहम्मद अरबी मोहब्बत न करते, या मोहब्बत में रो करके आंसू न बहा देते, अब तक मेरे और आपके ऊपर पत्थरों की बारिशें कर दी जाती। क्योंकि मैं और आप ऐसे बड़े गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं। ये बहाने बहुत मैं और आप करते हैं, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही है। ये कोई नई चीज नहीं है। जितना बड़ा ईमान वाला होगा उतनी उसके खिलाफ साजिशें होंगी। जितना बड़ा अल्लाह के करीब होगा उसके खिलाफ इतनी दुनिया ये साजिशें करेगी। क्योंकि दुनिया अल्लाह वालों की है ही नहीं। ये दुनिया तो मोमिनों के लिए कैद खाना है, ये तो कुफ्फार के लिए जन्नत है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे, मैं और आप ऐसी गलतियों के अंदर मुलव्विस हो गए कि जिनके बाद परेशानियों का आना जरूरी था। अरे तुम परेशानियों की बात करते हो, अगर मैं तुमसे कहने चलूं इन गुनाहों के बाद तो मेरे और आपके आका ने सिर्फ कयामत का इशारा दिया है कि जब मेरी उम्मत के अंदर ये फला फला गुनाह होने लगे, जब मेरी उम्मत के अंदर हाँ ये गुनाह फिर आम हो जाए, तो फिर अल्लाह इस जमीन के निजाम को मलियामेट करेगा। अल्लाह कयामत के दिन को लेकर के आएगा। अल्लाह इस जमीन और आसमान को लपेट करके रख देगा। फिर अल्लाह को इस दुनिया की जरूरत नहीं है कि जब उम्मत मोहम्मदिया इन गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो जाए। जरा मुख्तसर से वक्त में मैं तुम्हें बतलाता चलूं, क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि लोगों कि जब मेरी उम्मत के लोग अपने बाप की नाकदरी करने लगे, अपने बाप की इज्जत को उतारने लगे, अपने बाप के साथ बुरा सुलूक करने लगे। हाँ, फरमाते थे जब मेरी उम्मत के लोग अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक न करें, अपने दोस्त की कदर ज्यादा करें, तो फिर फरमाते थे मेरे आका अब कयामत का इंतजार करो, अब इस दुनिया के मरने मिटने का इंतजार करो। क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका कि जब उम्मत मोहम्मदिया अपने बाप की नाकदरी करने लगे, अपने बाप के साथ अच्छा सुलूक न करे, अपने बाप की हाँ साथ बेइज्जती का मामला करने लगे, लेकिन उसके बिलमुकाबिल वो अपने दोस्तों की कदर ज्यादा करे, अपने दोस्तों की इज्जत ज्यादा करे। हाँ, एक तरफ बाप हुक्म करे नहीं मानता, दूसरी तरफ दोस्त का फोन आ जाए फौरन खड़ा होकर के चल देता है। अपने बाप के हुक्म की कोई कदर नहीं है, अपने बाप की खिदमत की कोई जरूरत नहीं है, अपने बाप के साथ हुस्न सुलूक के हाँ इबादत समझना जरूरी नहीं है। हाँ, उस वक्त तो मेरी उम्मत के लोग ऐसे हो जाएंगे कि अपने बाप की नाकदरी करेंगे, अपने दोस्त की इज्जत ज्यादा करेंगे, अपने दोस्त के साथ अच्छा सुलूक करेंगे, लेकिन बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं होगा। जब मेरी उम्मत में ऐसा होने लगे, फरमाते थे मेरे आका अब इस जमीन के खत्म होने का इंतजार करो। इसी तरीके से मुझे किसी ने बताया यहाँ मेरी माए बहनों की तादाद भी ज्यादा है। जरा सुने मेरी माए बहने, फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी, जरा नौजवान बच्चियां सुने क्या फरमाते थे मेरे और आपके आका कि जब नौजवान बच्चियां अपनी माओ पर हुक्मरानी करने लगे, अपनी माओ को अपनी नौकरानी समझने लगे, अपनी माओ के आंखों के आंसुओं का दरिया बन जाए, हाँ अपनी माओ को सताने लगे, उनको तकलीफ पहुंचाने लगे और घर में उनको अपनी नौकरानी समझे। फरमाते थे जब मेरी उम्मत की बच्चियां अपनी माओ के साथ इस तरह का सुलूक करें तो फिर कयामत का इंतजार करो, फिर इस जमीन के मरने मिटने का इंतजार करो, इस जमीन के तहस नहस होने का इंतजार करो। ऐ नौजवान, बतलाता क्यों नहीं कि तू अपने बाप के साथ कैसा सुलूक करता है, अपनी माँ के साथ कैसा सुलूक करता है। ऐ नौजवान बच्ची, बतलाती क्यों नहीं कि तू अपनी माँ
کو اپنی نوکرانی سمجھتی ہے، اپنی ماں پر حکم چلاتی ہے، اپنی ماں کو اپنا غلام سمجھتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، یہ اس زمین کے ختم ہونے کی علامتیں ہیں، اس دنیا کے نیست و نابود ہونے کی علامتیں ہیں۔ اس لیے او میرے بھائی، خاص طور سے اپنے نوجوان سے گفتگو کرنے لگا، آج کہاں دنیا میں کھو گیا؟ اللہ کے بعد کس کا درجہ؟ ذرا معلوم تو کر اپنے علماء سے، ذرا معلوم تو کر ان طالب علموں سے، یہ تجھے اور مجھے بتلائیں گے کہ اللہ کے بعد کسی اور کا درجہ نہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف تیرے ماں باپ ہیں، تجھے ان کا خیال کرنا ہے، تجھے ان کی فرما برداری کرنی ہے، اگر وہ گناہگار بھی ہیں تب بھی خدمت تیرے اوپر لازم ہے۔ میں نے تو علماء سے یہاں تک سنا، اگر تیرے ماں باپ اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، تیرے اوپر تب بھی ان کی خدمت لازم اور ضروری ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، اگر میں قرآن پڑھنا شروع کروں تو شاید اللہ اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کے حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ کہیں کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے اللہ کے نیک بندے، ذرا معلوم تو کر اپنے علماء سے، اللہ نے نہ جانے کتنی جگہ اپنی عبادت کے بعد فوراً اشارہ ماں باپ کا دیا ہے، اور اشارہ نہیں بلکہ حکم کیا ہے، ہاں اللہ کے سے عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور جب ماں باپ کی بات آئے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جب ماں باپ کی بات آئے تو ان کی خدمت اس طریقے سے کرنا جیسے تیرا خیال انہوں نے بچپنے میں کیا ہے، تجھے ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے چلے ہیں، ہاں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جیسا تیری ماں نے تیرے ساتھ بچپنے میں کیا ہے۔ ہاں کبھی بھیگا ہوا رہ گیا تو بھیگے ہوئے میں خود سو گئی اور تجھے سوکھے ہوئے میں لٹایا۔ ہاں کبھی سوچ لینا کہ پوری رات جب تجھے تکلیف ہوتی، جب تو بیمار ہوتا، جب تجھے بخار ہوتا، یہی ماں پوری رات بیٹھ کر کے ہاں تجھے لے کر کے اپنی نیند کو قربان کر کے، یا اللہ کی نیک بندی، پوری رات تجھے لے کر کے بیٹھی رہی، پوری رات تجھے لے کر کے ہلتی رہی، پوری رات تجھے لوریاں سناتی رہی، طرح کی تجھے دوائیاں بدل کر کے دیتی رہی۔ ہم نے ماں کو دیکھا ہے کہ جب سکون نہیں ملتا تو اپنے بچے کی تکلیف کے ساتھ ساتھ ماں اپنے آنسوؤں کو بھی بہاتی ہے، ماں اپنے آنسوؤں کو بھی بہاتی ہے۔ جب اسے زیادہ دقت اور دشواری ہوتی ہے تو بیچاری غصے میں صرف اپنے آنسو بہاتی ہے، آنسو بہانے کی وجہ کوئی اور نہیں، میرا بچہ بیمار ہے، اس کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ لیکن آج نوجوان تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے پر اتر آیا، خاص طور سے اپنے والد محترم کی ناقدری کرنے پر اتر آیا۔ ہاں وہی والد محترم جو صرف تیری کامیابی کو دیکھ کر کے، ہاں جو صرف تجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، کبھی تجھے کندھے پر بٹھا کر پوری دنیا دکھانا چاہتا ہے، کبھی ہاتھ پکڑ کر کے اسکول میں لاتا ہے میرا بیٹا دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے، کبھی مدرسے کی چار دیواری میں آتا ہے ہاں میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، کبھی کسی کام والے کے پاس لے کر کے جاتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے تاکہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، کبھی تیری وجہ سے ذلتیں سہتا ہے، تانے سہتا ہے، ہاں کبھی تیری وجہ سے اپنی گردن کو لوگوں کے سامنے جھکا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی تو 2 روپے کمانے والا ہوا، یہ تیرا نکاح ہوا، فوراً تجھے اپنا باپ بیوقوف نظر آنے لگا، تجھے اپنا باپ جاہل نظر آنے لگا، تجھے اپنا باپ گھر کے اندر بوجھ نظر آنے لگا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، جب امت محمدیہ اپنے باپ کی ناقدری کرنے پر اتر آئے اور اپنے دوست کی عزت زیادہ کرنے لگے، سمجھ لینا اب اللہ اس زمین کے نظام کو ختم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جب بچیاں اپنی ماں پر حکمرانی کرنے والی ہو جائیں، آج ہماری بچیاں بڑی تیزی کے ساتھ گھروں کی مالکن بننے کی فکر میں رہ رہی ہیں، نہ اپنے باپ کی قدر کرنے کے لیے تیار،
نہ اپنی ماں کی قدر کرنے کے لیے تیار. ہاں جب وہاں ماں نے ڈھیل برتی ہے, اب یہی بچی جب دوسرے گھر جاتی ہے, زوجہ بن کر کے جاتی ہے, کسی کی بیوی بن کر کے جاتی ہے, یہی طریقہ وہاں اختیار کرتی ہے. لیکن ہر کوئی تیرے اس طریقے کو برداشت نہیں کرے گا. پھر کہتی ہے میں سسرال میں پریشان ہوں, مجھے ساس پریشان کرتی ہے, مجھے سسر پریشان کرتا ہے. اے اللہ کی نیک بندی, کبھی کہتی ہے مجھے شوہر قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. کہاں سے دیکھے؟ جو تیری عادت خراب گھر کے اندر تھی وہی اپنی سسرال کے اندر کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. ذرا سنیں میری مائیں بہنیں, اور تم سے گفتگو کرنے لگا. کیا کہتے تھے میرے اور آپ کے آقا, کیا فرماتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھی عورت کی 3 نشانیاں ہیں. جس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں پیدا ہو جائیں, جس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں آ جائیں, ہاں کوئی اس کو پریشان نہیں کر سکتا. وہ دنیا کی بہترین عورت ہے, وہ اللہ کی نظروں میں اچھی عورت ہے, وہ محبوب کی نظروں میں اچھی عورت ہے. ذرا سنیں میری مائیں بہنیں, فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اس کو دیکھ کر کے مسکرا جائے, اس کو دیکھ کر کے مسکرا جائے. جب شوہر گھر کے اندر آئے تو استقبال کرے, کھڑی ہو کر کے مسکرا کر کے اس کو عزت دے. اے اللہ کی نیک بندی, ذرا بتاتی کیوں نہیں؟ پورے دن کا شوہر تھکا ہوا پریشان گھر کے اندر آتا ہے, لیکن تجھے اتنی فرصت نہیں کہ تو اپنے شوہر کا کھڑی ہو کر کے استقبال کرے, تو کھڑی ہو کر کے اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دے تاکہ شاید اس کی تھکن ختم ہو جائے, اس کا غصہ ختم ہو جائے, اس کے نقصان کی ٹینشن کم ہو جائے. لیکن نہیں, آج کل تو میں اور آپ کے گھروں کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی گھر کے اندر جاتے ہیں اوپر سے باہر کی ٹینشن ہوتی ہے, کاروبار کے نقصان کی ٹینشن ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی ہم گھر کے اندر جاتے ہیں تو ہماری بیویاں اپنے منہوں کو پھلا کر کے, بیماریوں کے بہانے بنا کر کے, بچیوں کے دوائیوں کے بہانے بنا کر کے ہمیں محبت سے نہیں بلکہ ہمیں غصے سے استقبال کرتی ہیں, غصے سے استقبال کرتی ہیں, منہ کو چڑھا کر کے استقبال کرتی ہیں, منہ کو بنا کر کے استقبال کرتی ہیں. اے اللہ کی نیک بندیوں, اگر ایسے ہی ہمارے گھر کا حال رہا تو یاد رکھنا یہ گھر جنت نہیں, یہ گھر نہ جانے کب کا جہنم میں تبدیل ہو چکا ہے. اس لیے میرے آقا نے اچھی عورت کی 3 نشانی, اور ایسا نہیں کہ کسی نے اس پر عمل نہیں کیا. سب سے پہلے میرے آقا کے صحابہ نے, میرے آقا کی صحابیہ نے ان باتوں پر عمل کر کے دکھایا. ذرا سن اللہ کی نیک بندے کس طریقے سے عمل کیا. میرا وقت بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کی طرف ہے, ذرا سنیں اللہ کے نیک بندے اور بندیاں. میرے اور آپ کے آقا کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہی کی بیوی ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلیم کا بچہ بیمار ہو گیا. فرماتی ہیں کہ جیسے وہ بیمار ہوا میرے شوہر صبح کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے کہتے ہیں ام سلیم میں ذرا کسی کام کے لیے جا رہا ہوں, میں کاروبار کی نیت سے 2 پیسے کمانے کی نیت سے جا رہا ہوں, ذرا میرا بچہ بیمار ہے, اس بچے کا خیال کرنا. حضرت ام سلیم بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. ذرا سنیں اللہ کے نیک بندے اور ذرا سنیں اللہ کی نیک بندیاں. ہاں, فرماتی ہیں بچہ بیمار ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری یہ کہہ کر کے چلے گئے کہ مجھے کچھ کام کاروبار کے لیے جانا ہے, ہاں ذرا میرے بچے کا خیال کرنا, یہ بیماری میں تپا ہوا ہے, یہ بخار میں پریشان ہے, ذرا اس کا خیال کرنا. لیکن حضرت ام سلیم فرماتی ہیں جیسے ابو طلحہ باہر نکلے ہیں میرا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا, میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا. ہاں, لیکن میں نے گھر والوں کو کہا, او ابو طلحہ کے گھر والوں, او طلحہ کے گھر والوں, خبردار جیسے ہی میرا شوہر گھر کے اندر آئے کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ میرے شوہر کو خبر دے کہ ان کا بچہ بیمار ہے, یہ بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. راوی بیان کرتا ہے حضرت ام سلیم اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں, گھر کے اندر لے جاتی ہیں, اوپر سے کپڑا, یہ بچہ اب میت ہو چکا ہے, دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. فرماتی ہے میں نے کپڑا ڈھک دیا اور میں نے اچھے کپڑے پہنے, میں نے اچھا کھانا تیار کیا
اپنے بچے کے انتقال کی خبر دوں تو اس کی ٹینشن اور بڑھ جائے گی، اس کی پریشانی اور بڑھ جائے گی، وہ تو کام سے خوب زیادہ تھک کر کے پریشان ہو کر کے آئیں گے۔ اگر میں انہیں یہ خبر دے دوں کہ تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا تو ان کو اور صدمہ پہنچے گا، نہ وہ ٹھیک سے کھا سکیں گے نہ ٹھیک سے سو سکیں گے۔ فرماتی ہے میں نے اپنے بچے کا کپڑا اڑایا اور اندر کمرے میں اس کو سکون سے لٹا دیا۔ شام کا وقت ہوا، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لائے۔ بیوی نے کھڑے ہو کر کے مسکرا کر کے استقبال کیا، ذرا سا بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ گھر کے اندر بچہ میت پڑا ہوا ہے۔ مسکرا کر کے استقبال کیا، جلدی سے دسترخوان لگایا، کھانا اس پر پروسا، اپنے شوہر کو کھانا کھلایا۔ شوہر نے اسی اسنا میں معلوم کر لیا میرے بیٹے کا کیا حال ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں اے حضرت طلحہ آپ کا بیٹا سکون میں ہے اور پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا کی پریشانی میں جو مبتلا ہو گیا تھا، بخار میں مبتلا ہو گیا تھا، بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اب دنیا سے جا چکا ہے، اب زیادہ سکون میں ہے۔ شوہر نے سمجھا کہ شاید ان کو سکون مل گیا ہے، آرام سے کھانا کھایا، رات میں آرام سے سوئے ہیں، ملاقات کی ہے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی، ذرا سونے اللہ کی نیک بندیوں، آج تو ہمارے بچے کو اگر نزلہ کھانسی ہو جائے اور وقت پر شوہر دوائی نہ دلوائے تو ہم اس پر ڈنڈا لے کر کے چڑھ جاتی ہیں۔ میرا بچہ بیمار ہے تو نے خیال نہیں کیا، میرے بچے کی دوائی کا خیال نہیں کیا، وہ گھومنے نکل جاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے صرف رشتہ داری یاد رہتی ہیں۔ اس طریقے کے الفاظ کہتی ہیں کہ شاید ان کو سننا کوئی غیرت مند انسان گوارا نہ کرے۔ اور اللہ کی نیک بندیوں، اس طریقے سے اپنے شوہر کو نہ ڈانٹا کرو، کیونکہ ان کے دلوں سے تمہاری قدر نکل جائے گی، ان کے دلوں سے تمہاری عزت نکل جائے گی۔ اس لیے ذرا دیکھو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہاں جیسے صبح ہوئی ہے، حضرت ام سلیم صبح کے وقت میں اپنے شوہر کے پاس پہنچتی ہیں، پہنچ کر کے کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کے صحابی ذرا مجھے ایک بات کا جواب دے، اگر کوئی ہمیں اپنی امانت رکھنے کے لیے دے اور پھر اسے وقت پر لے لے، ہمیں غصہ ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ حضرت طلحہ فرماتے نہیں، ہم کیوں ناراض ہوں گے، اس نے اپنی امانت کو واپس لے لیا۔ اچھا انسان وہی ہے جو وقت پر امانت کو واپس کر دے۔ چنانچہ حضرت ام سلیم نے دیکھ لیا اب میرا شوہر میری بات کو سننے کے لیے طاقتور ہو گیا ہے، فوراً فرماتی ہیں جانتے ہو جو بچہ اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت کو کل ہی واپس لے لیا تھا، اس لیے اے اللہ کے نبی کے صحابی ناراض نہ ہونا، غصہ نہ ہونا، میں نے جان بوجھ کر کے تمہیں نہیں بتایا کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ بات سنی حضرت طلحہ نے، فرماتے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، میں فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ آج میری بیوی نے اس طرح کی قربانی پیش کی ہے، یہاں تک کہ میرے بچے کے انتقال کو صرف میری خوشی کی وجہ سے چھپایا، صرف مجھے راضی رکھنے کی وجہ سے چھپایا۔ اللہ کے نبی اس قدر چھپایا، اللہ کے نبی ایسا چھپایا کہ میرے سامنے بن ٹھن کر کے تیار ہو گئی، میرے لیے دسترخوان بچھایا، میرے لیے کھانا تیار کیا۔ اللہ کے نبی پوری رات ہم لوگ ایک جگہ سوئے، ہم نے ملاقات کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تو پھر خوشخبری ہو اے حضرت طلحہ، پھر خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ جو آج تم نے ملاقات کی ہے اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں نیک صالح اولاد عطا کرے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں ایسی قربانی کے بدلے تمہیں اولاد عطا کرے گا کہ نسلوں تک اس کا فیض جاری رہے گا۔ راوی بیان کرتا ہے اس رات کی ملاقات سے اللہ نے ایک بیٹا دیا جن کا نام حضرت عبداللہ رکھا گیا، اور پھر ان حضرت عبداللہ سے اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے جو سب کے سب عامل اور حامل اور قاری قرآن بنے ہیں۔ صبر کا بدلہ میرا اللہ بڑا اچھا دینا جانتا ہے، صبر والوں کے ساتھ میرا اللہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نیک بندیوں کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، بہترین عورت کی 3 نشانیاں،
پہلی نشانی یہ کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے یا آئے تو فوراً اس کو دیکھ کر کے مسکرا جائے، غصہ نہ دکھائے، نخرے نہ دکھائے، اپنے شوہر پر نخرے کی پوری پرچی تیار بنا کر کے نہ رکھے، بلکہ جیسے شوہر آئے اور دیکھے تو یہ بھی مسکرا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شوہر تیرے گھر سے نکل جائے تو تو اپنے شوہر کے پیسوں کا خیال کرے، اس کی مال کا خیال کرے، اس کی عزت کا خیال کرے۔ ہاں جو شوہر گھر کے اندر کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے، تو بھی اسی کے اندر شامل ہے، تو پوری کی پوری اس کی عزت ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو کما کر کے محنت کر کے چھوڑ کر کے گیا ہے، تجھے اجازت نہیں کہ اس کی بغیر اجازت کے اس کو خرچ کرے۔ آج ہماری بہنیں اس چیز کا خیال نہیں کرتی، جہاں جی کرتا ہے اڑاتی ہیں، جیسے جی کرتا ہے چھپ چھپا کر کے اس کو خرچ کرتی ہیں۔ جب شوہر شام کے وقت میں آ کر کے معلوم کرے، کہتی ہے میرا بھائی آیا تھا، اس کا ناشتہ ہوا، میرے والد محترم آئے تھے ان کو دیے۔ او اللہ کی نیک بندی، کوئی تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو شوہر کے مال سے کہیں بھی خرچ کرتی پھرے، شوہر کے مال سے تو بغیر اجازت کے اس کو خرچ کرتی پھرے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر نہ جانے کتنے جھگڑے اس طریقے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ شوہر بیچارہ کما کر کے محنت کر کے لاتا ہے، لیکن ہر مہینے اس میں سے کم ہوتا ہے، ہر ہفتے اس میں سے کم ہو جاتا ہے۔ کون ہے ان کو کم کرنے والا؟ کون ہے ان کو خرچ کرنے والا؟ اللہ کی بندی بتاتی نہیں کہ میں نے خرچ کیا، کیوں بتائے؟ تجھے اجازت نہیں کہ تو بغیر شوہر کی اجازت کے اس کو خرچ کرے۔ اس لیے فرمایا بہترین عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کا بھی خیال کرے اور اپنے شوہر کی مال اور دولت کا بھی خیال کرے۔ اس نے جو محنت سے خون پسینے سے کمایا ہے اس کے ایک ایک روپیے کا خیال کرے، بغیر اجازت کے خرچ نہ کرے۔ اسی طریقے سے اپنے چہرے کو شوہر کے بغیر نہ دکھائے، اپنے بدن کی خوشبو کو شوہر کے بغیر کسی اور کو محسوس نہ ہونے دے۔ لیکن آج ہماری مائیں بہنوں کو کیا ہو گیا، اپنے شوہر کے سامنے میلی کچیلی رہتی ہیں، لیکن جیسی معلوم ہو جائے کھلا جگہ پروگرام ہے تو پتہ نہیں میک اپ کہاں سے آ جاتا ہے، بدن کی خوشبو کہاں سے آ جاتی ہے، اچھے کپڑے کہاں سے آ جاتے ہیں، اچھے جوتے چپل کہاں سے آ جاتے ہیں۔ وہی بیچارہ شوہر جو تجھے بڑی محنت سے اور بڑی قربانیوں کے ساتھ اور بڑا خرچ کر کے تجھے لے کر کے آیا ہے، اس کے لیے تیرے پاس نہ منہ دھونے کا وقت ہے، نہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا وقت ہے، نہ اچھے زیور نہ اچھی خوشبو لگانے کا وقت ہے۔ یاد رکھ اللہ کی نیک بندی، یہ اچھی عورت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اچھی عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب شوہر گھر سے غیر حاضر ہو تو اس کے مال کا بھی خیال کرے، اس کی عزت کا بھی خیال کرے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری نشانی، ذرا سنیں اللہ کی نیک بندیاں، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، جب شوہر تجھے حکم کرے، جب شوہر تجھے کوئی حکم کرے تو فوراً اس کی اطاعت کر، فوراً اس کے حکم کو مان لے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو تیرے لیے تیرے شوہر کا ہے، تیرے لیے تیرے اس سرتاج کا ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھر نہ جانے کتنے بگڑے ہوئے ہیں اور کتنے فتنہ فساد میں مبتلا ہیں، گھروں کے اندر محبتیں نہیں ہیں۔ جانتے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیٹا ان گھروں کے اندر بھی بگاڑ آئے گا جو بیٹا اپنے ماں اور باپ کی بات نہ مانتا ہو، اور ان گھروں کے اندر بھی بگاڑ آئے گا جو بہویں، جو بیویاں اپنے شوہر کے کہنے کو کم اور اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن کے کہنے کو زیادہ مانتی ہیں، ان گھروں کے اندر بھی کبھی محبتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب تو شوہر کے گھر آ گئی، اب ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں، اب بھائی بہنوں کا کوئی حصہ نہیں، اب اگر اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف تیرے شوہر کا ہے، صرف اور صرف تیرے اس سرتاج کا ہے۔ اس لیے یہ تین نشانیاں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر کے گئے کہ بہترین عورت کی نشانی یہ ہے جب شوہر دیکھے تو مسکرا جائے، جب شوہر غائب رہے تو اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے فرمایا جب تیرا شوہر تجھے حکم کرے
फौरन उसकी ताबेदारी कर। अगर वक्त होता तो शायद इस गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाता कि ताबेदारी कहाँ किसे जाता है, फर्माबरदारी कहाँ किसे जाता है। अल्लाह की नेक बंदी, हाँ अगर तूने ये 3 आदतें अपने अंदर पैदा कर ली, अल्लाह की कसम तेरा इस जलसे के अंदर आना कामयाब है, तेरा इस जलसे के अंदर आना अल्लाह को कबूल है। इसलिए मेरे भाई फरमाते थे मेरे और आपके आका कि जब उम्मत मोहम्मदिया अपने बाप की नाकदरी करने लगे, अपने दोस्त की इज्जत ज्यादा करने लगे, फरमाते थे अब कयामत का इंतजार करो। जब बेटियां अपनी माओ पर हुक्मरानी करने लगे, उनको अपनी नौकरानी समझने लगे, फरमाते थे अब कयामत का इंतजार करो। और खाली कयामत ऐसे नहीं आएगी, बल्कि फरमाते थे अब इंतजार करो इस जमीन के फटने का, अब इंतजार करो तेज हवाओं और ज़लज़लों के आने का, इंतजार करो आसमानों से पत्थरों के बरसने का, इंतजार करो अब अल्लाह इस जमीन के निजाम को तहस नहस करने वाला है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इरादे करो कि इंशाअल्लाह सब के सब अपने माँ बाप की कदरदानी करेंगे, खास तौर से अपने वालिद मोहतरम की कदर करेंगे। हम चाहे कितने पढ़ लिख लें, लेकिन हमारे वालिद हमारे ही रहेंगे, हमारे वालिद की जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे आप कितने मालदार, कितने पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन इरादे करें कि इंशाअल्लाह जिंदगी के किसी भी हिस्से में अपने वालिद को अपने दिल से नहीं निकालेंगे, क्योंकि आज तो जो भी कुछ है ये सब तेरे बाप की मेहनत है, ये सिर्फ तेरे वालिद मोहतरम की मेहनत है। इसी तरह बहनों से भी कहने लगा, अल्लाह की नेक बंदी हो, अगर घरों को जन्नत बनाना चाहती हो तो अपने शौहर की कदर करो, अपने शौहर की इज्जत करो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे दे।